دیکھ لو جتنا مختصر ہوگا 4-5 الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو بندہ روزانہ 1000 بار مجھ پر درود شریف پڑھے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک خواب کے اندر جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ تو لہذا ہمیں کثرت کے ساتھ حضور پر درود پڑھنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بہت مختصر سی حاضری، 1-2 حدیثیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے عصر کا وقت ہے، ایک صحابی سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی تیری موت کا وقت قریب ہے، یعنی وقت تھوڑا رہ گیا۔ صحابی نے عرض کی حضور کوئی مجھے ایسا عمل بتائیے جس سے تھوڑے وقت میں زیادہ نیکیاں کما سکیں اور میں کامیاب ہو جاؤں، پھر وقت تھوڑا رہ گیا۔ تو حضور نے فرمایا علم دین حاصل کرو، علم دین حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ۔ اور وہ صحابی علم دین قرآن پاک حدیثیں سیکھنے لگ گیا۔ راوی فرماتے ہیں کہ مغرب کے وقت انتقال ہو گیا، عصر اور مغرب ٹائم میں۔ محدثین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ اگر علم دین کے علاوہ کوئی اور ایسا عمل ہوتا جو علم دین سے بڑھ کر ہوتا تو حضور اس کو ضرور فرما دیتے۔ پتہ چلا کہ علم دین حاصل کرنا یہ ساری عبادت سے افضل ہے اور یہ تھوڑے وقت میں زیادہ نیکیوں کمانے والا بہترین ذریعہ ہے۔ دوسری حدیث پاک، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تھوڑی دیر، صرف تھوڑی دیر علم دین کی مجلس میں بیٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1000 جنازہ پڑھنے کا ثواب دیتا ہے، 1000 مریض کی عیادت کرنے کا ثواب دیتا ہے، 1000 نوافل پڑھنے کا ثواب دیتا ہے۔ اب یہ بات تو ہم نے سن لی، کتنی آسان ہے۔ 1000 جنازہ پڑھنا ہو عمر کتنی چاہیے؟ ساری زندگی میں 1000 جنازہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور 1000 نوافل وہ تو غوث پاک ہی پڑھیں گے، ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی، ٹھیک ہے۔ اور 1000 مریض کی عیادت نہیں۔ لہذا یہ بہت بڑی نیکیاں ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو شام کے وقت مریض کی عیادت کرے صبح تک اور جو صبح کرے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ یہ ایک مریض کی عیادت کا ثواب ہے، اور جو 1000 کی کرے کتنا ثواب ہوگا۔ لیکن یہ ثواب ایک ننھے منھے طالب علم کو جو مدرسے میں بیٹھ کے علی با تا سا پڑھتا اس کو بھی مل رہا ہے نا جنازوں میں پڑھنے کا، نوافل پڑھنے کا، مریضوں کی عادت کا۔ کیوں کہ تھوڑی دیر جو علم دین کی محفل میں بیٹھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ تینوں ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو لہذا ہمیں علم دین کو فوقیت دینی چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ بڑے ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو علم دین کے ساتھ منسلک ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، آگے سکھا رہے ہیں۔
ایک عالم دین میں تھوڑی دیر مثلا دیکھو علم دین سیکھا 10-20 منٹ گھنٹہ آدھا گھنٹہ سو گیا ادھر ساری رات ایک بندہ نوافل پڑھتا رہا تو کون بہتر ہے؟ جو علم دین تھوڑی دیر پڑھ کے سو گیا ساری رات سوتا رہا ادھر عبادت گزار ساری رات عبادت کرتا رہا تو یہ علم دین سیکھنے والا بندہ اس سے بہتر ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک عابد ہے وہ اپنی ذات کے لیے عبادت کر رہا ہے، روزہ رکھا اپنے لیے، نماز پڑھی اپنے لیے، کوئی دیگر نیکی کی اپنے لیے، حج کیا عمرہ کیا اپنے لیے۔ یہ جو علم دین والا بندہ ہے، طالب علم دین ہے، یہ پوری قوم کے لیے، پوری امت کے لیے، کیونکہ جب پڑھے گا عالم بنے گا، حافظ بنے گا، دین پھیلائے گا، پوری امت مسلمہ تک اس کا پیغام پہنچے گا۔ تو لہذا یہ بہت بڑا کام ہے علم دین حاصل کرنا، اور حفظ جو تو ہے ہی بہت بڑے کام ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور سعادت ہی نہیں ہو سکتی۔ بڑی حکایت آپ کو سناتا ہوں۔ شاہ عبداللہ کے محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث ہو گزرے ہیں، انہوں نے 7 سال مدینہ شریف میں نا درس حدیث پڑھایا ہے، اور ان کے دل میں عشق رسول اتنا تھا اپنی داڑھی مبارک سے نا مدینہ شریف کی جگہ کو صاف کیا کرتے تھے۔ بہت بڑے عالم تھے اور برصغیر پاک و ہند میں سب کے استاد ہیں، بہت علمی شخصیت تھی۔ ان کا چھوٹا سا ایک واقعہ، ان کو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ عبدالحق ایسا کرو تم نا انڈیا میں چلے جاؤ، ہندوستان میں چلے جاؤ، وہاں جا کر میری حدیثیں پڑھاؤ، سنتیں سکھاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ اب یہاں گنبد خضرا ہے، مسجد نبی شریف ہے، جنت البقیع ہے، ریاض الجنہ ہے، یعنی بڑی برکتیں ہیں مدینے میں رہ کر، وہ بھی علم دین اور حدیث کا پڑھانا کتنی سعادت والی بات ہے۔ یعنی یہ چیزیں وہاں ہندوستان میں کہاں، جنگل بیابان پہلے کی بات ہے۔ اب سنیے اگلا جملہ غور سے، حضور نے شاہ فرمایا اے عبدالحق جب یہاں رہ کر مدینہ شریف میں، غور سے سننے والی بات ہے، مدینہ شریف میں رہ کر تو میری حدیث پڑھاتا ہے، دین سکھاتا ہے، جب میرا دل کرتا ہے میں تمہیں اپنی زیارت کرواتا ہوں۔ توجہ، ساری توجہ میری طرف۔ اے عبدالحق اس مدینہ شریف میں رہ کر جب تو میری حدیث پڑھاتا ہے، دین سکھاتا ہے، تو جب میرا دل کرتا ہے میں آپ کو اپنا دیدار کرواتا ہوں، اور جب تو انڈیا میں چلا جائے گا، ہندوستان میں چلا جائے گا، میری وہاں حدیثیں پڑھائے گا، دین سکھائے گا، تو جب تیرا دل کرے گا کہ آج مجھے حضور کی زیارت ہو تو اسی رات آپ کو زیارت ہو۔ کرے گا کون؟ جو سیکھے گا پھر ہی آگے سکھائے گا نا۔ تو بہرحال علم دین سیکھیں، سکھائیں، جس بھی شکل میں ہو۔ آپ مدرسے میں داخل ہو سکتے ہیں، مدرسے میں داخلہ لیں۔ عمر گزر چکی ہے تو روزانہ درس قرآن ہوتا ہے، اس میں آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ تفسیر کا درس ہوتا ہے، ترجمے کا درس ہوتا ہے، بے شک 5 میں بغیر سمجھے سارا قرآن پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو لہٰذا بچوں کو میری یہ بھی ایک گزارش ہے کہ اگر آپ آگے درس جامع میں داخلہ لیں، آگے بڑھیں، کسی پر اکتفا نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو عالم دین بنیں، اور خاص طور پہ اس کو درست کیا ہے اس کو یاد رکھیں، بلانے نہیں۔ خاص طور پر ان بچوں کے والدین جو ہیں وہ ان بچوں پر کڑی نظر رکھیں، کم از کم 1 پارہ، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، روزانہ کی روٹین
گرمی ہو سردی ہو جتنے حالات تک ہو جائیں جو مرضی ہو جائے ایک پارا جو ہے نا یہ ہماری زندگی میں سمجھ فرض ہو گیا. قرآن پاک بھولے گا نہیں کیونکہ قرآن پاک کو یاد